اللہ تعالیٰ جب ہم کو کوئی مقام دیتے ہیں تو مقام کو آپ کو پھر اپنی محنت سے پروف بھی کرنا ہوتا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھوں سے ریپلیس کر دیں، آپ سے بہتر ہے اس کے پاس، ان کو یہ علم دے دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو بنائے رکھا ہے اس راستے پر کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری محنت جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے، تکلیفیں اٹھا رہی ہو، کر رہی ہو، تو چلو میرے راستے پہ بنی رہو، لیکن تھوڑا سا ہماری طرف سے تھوڑا سے کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ آپ کچھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ہم وہاں پر نہ ہوں۔ جس طرح نمازوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، نماز نے ہم کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم اس کے سامنے جائیں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے سجود کریں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے کہ اس نے ہمیں اب تک تھام کے رکھا ہے، قائم رکھا ہے، ہمیں پروو کرنا ہے کہ وی آر ورتھ اٹ، وی آر ڈیزرونگ فار دس، ہماری محنت جو ہے وہ ورتھ ہے، اللہ نے جو ہم کو چنا ہے اس راہ کے لیے۔ تو اس لیے محنت کریں انشاءاللہ، دنیا میں ساری کی ساری چیزیں، ہر چیز کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی اور جو سویٹنس ہے اسے ایک طرف رکھ دو، اس کے سامنے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہی محنت جو ہے انشاءاللہ ہم لوگوں کو جب ہم قبر میں ہوں گے، سارے بڑے سے بڑا، پیارے سے پیارا جو رشتہ دار ہوتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہ مردے کو گھر میں ہی رکھ لو۔ جس وقت دم نکلتا ہے ہم لوگ مردہ بن جاتے ہیں، ہم لوگ ڈیڈ باڈی بن جاتے ہیں، ہمارا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ رشتے کے جو کبھی ہمیں دیکھے بغیر انہیں چین نہیں ہوتا تھا، وہی سب سے پہلے تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، چلو میت کا انتظام کرو۔ اور پھر قبر میں ہمارے اوپر مٹی ڈال کر کون آتا ہے؟ 2 دن آتے ہیں قبر پر، 4 دن آتے ہیں، 10 دن آتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی طرح ہے کہ تم ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجی گئی تھی، کیا کر کے آئی ہو، اس کے بعد ہمارا آخری ٹھکانہ قبر ہی ہے۔ صرف وہی چیز کام آئے گی کہ جب ہم ایک دم اکیلے ہو جائیں گے، تنہائی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، اور قبر میں کیا ہوگی؟ سب سے بڑی چیز وحشت ہوگی۔ واٹ از وحشت؟ جو یہ وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں نا انہیں وحشی کہا جاتا ہے، وحشی، کہ جن سے کوئی انسیت ہی نہ ہو۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ اگر ایک دم سامنے آپ کے ایک دم بڑا لائن آ جائے، یا ڈائنوسور آ جائے، یا اسنیک آ جائے، وائلڈ اینیملز میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ کو کیا ہوگا؟ وحشت ہوگی نا، یعنی انسیت نہیں ہوگی۔ وحش کا اپوزٹ ہوتا ہے انس، انس یعنی انسان بھی اسی سے بنا ہے اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس، کہ انسیت ہوتی ہے یعنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تھوڑا بہت فیملیئرٹی ہوتی ہے، لیکن وحش میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہوتا ہے نا کہ ہمیں عادت نہیں ہے۔ آج ہم ہمارے بیڈ روم میں سوتے ہیں، ہمارے اطراف میں ہمارے ہسبینڈ، بچے، ہمارے رشتہ دار سب ہوتے ہیں، تو ایک انس ہوتا ہے نا ہمیں کہ سب ہیں میرے ساتھ، ایک انس ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، ایک انس ہوتا ہے کہ یہ کنٹری کو میں جانتی ہوں، ایک انسیت ہوتی ہے کہ ہاں میرے آپ کو میں جانتی ہوں، میرے ٹائم ٹیبل کو میں جانتی ہوں، میرے کام کو جانتی ہوں، وہ سب انس ہوتا ہے، انسیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے وحشت۔ جو ہم دعائیں جتنی بھی قبر کے لیے مانگتے ہیں اس میں ایک ہی چیز کامن ہوتی ہے، وحشت، قبر کی وحشت۔ اور اگر اسے ہم لوگ ڈسکرائب بھی کرنا چاہیں تو نہیں ڈسکرائب کر سکتے، بس اتنا سا ایک کنیکشن فیل کریں کہ کوئی جو وحشی اینیمل آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا فیل کرتے ہو، اور بس پھر اس کے بعد وہاں پر لیٹ کر کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں پر اللہ تعالی ہم کو شعور دیں گے۔ شعور یعنی کہ اس دنیا میں جتنا شعور تھا اس سے 100 ٹائمز زیادہ شعور آ جائے گا، کیونکہ غیب کھل جائے گا۔ آج تو ہمارے اتنے ڈسٹریکشنز ہیں اور یہ زینت بنی ہوئی ہے دنیا ہمارے لیے، تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بس یہی ہے، لیئرز کے لیئرز آ گئے ہیں نا، مگر وہاں سارے لیئرز ختم ہو جائیں گے۔
اور قبر میں لیٹے ہوئے اتنا شعور، اتنا احساس ہوگا کہ یا اللہ میں کیا کر کے آئی، کچھ اور نیک اعمال کر لیتی، کچھ اور تجھ سے جڑ جاتی، کچھ اور تیرے سے تعلق بنا لیتی جو آج میرے کام آتا۔ اور اگر واقعی ہم نے کیا ہے قرآن سے جڑنے کا کام، قرآن سے جڑنے کی نیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا کام، تو پھر وہ اپنے رحمت کے ذریعے پھر کیا آئے گا، ایک خوبصورت انسانی شکل میں ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جتنے نیک اعمال اس نے کی ہے اکارڈنگ ٹو دی میگنیٹیوڈ، جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا خوبصورت ایک انسان آپ کے سامنے آئے گا۔ اور جو میت ہے وہ کہے گی کہ تو کون ہے، کیونکہ تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ اس کو خود کو نہیں پتا ہوگا، بس وہ اپنی فیلنگ جانے گا کہ اتنا شعور ہوگا کہ وہ فیل کرے گا کہ ان کو خوشی ہو رہی ہے، تو پوچھے گا تو کون ہے، خوش شکل انسان، اتنا خوبصورت انسان، تو کون ہے کہ تجھے دیکھ کر مجھے راحت مل رہی ہے۔ یعنی جو وحشت ہوگی کہ میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ ایک انسیت آ جائے گی۔ تو پوچھے گا کون ہے تو، بہت خیر آ رہی ہے مجھے تجھ سے، تو کہے گا تیرے نیک اعمال۔ اور بس وہ نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہی نیک اعمال کو اپنی جو پرائرٹی لسٹ ہے اس میں سب سے پیچھے رکھتے ہیں۔ آئی نو کہ ہم لوگ عورتیں ہیں، ہمارے کمٹمنٹس ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مزہ تو تب ہی ہے نا کہ ان کمٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے دین کو برابر کا وقت دیں۔ سب سے اوپر ہماری ہائیسٹ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک میتھڈالوجی بنا دی ہے آپ لوگوں کو، یعنی کہ میں کل کسی سے بات کر رہی تھی، ایک جان پہچان میں سکھ تھی وہ جو ریورٹ ہوئی ہے، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اتنا علم ہے، اتنا پڑھنے کو ہے کہ اگر ایک انسان بزی ہو جائے اس میں نا، اس کا مائنڈ، یعنی کہ تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، شریعہ سٹڈیز ہے، گرامر سٹڈیز ہے، تجوید سٹڈیز ہے، تو کہتی ہے کہ پھر مسلم عورتوں کو کسی طرح کا ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی نیگیٹو سوچیں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ریپلیس کرنے کے لیے، جو مائنڈ کے تھاٹس ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دے دیا ہے۔ اور جو عورت اگر کسی کورس میں ایڈمیشن لے لیتی ہے تو واللہ ہی ختم، اس کے پاس تو کوئی یوز لیس تھاٹ آ بھی نہیں سکتی، کہاں تو کوئی نیگیٹو تھاٹ ہے۔ سو کیپ یور سیلف بزی، یہ جو بزی رہنا ہے، دس از دی بگیسٹ بلیسنگ۔ ہم نے جب ٹریپس آف شیطان کی ورکشاپ کی تھی تو اس میں کیا تھا کہ کوئی ایک کیٹیگری ایسی تھی کہ جو شیطان ان کے آگے پھٹکتا بھی نہیں ہے، ان کے قریب بھی نہیں آتا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ سپر بزی ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ شیطان بھی سوچتا ہے کہ کہاں سے جاؤں، اس کے دماغ میں تو کچھ سوچے ہی نہیں ہے، اتنا بزی رہتا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی چیزوں میں بزی رکھے تو اس کا بھی تعلق بن جائے اور شیطان بھی ہمارے پاس نہ آئے۔